لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے ادھر امام مسلم کی شام کو شہادت ہوئی 8ویں ذی الحجہ کو، ادھر سورج نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیا، اور ادھر اس ظالم نے جب شام ہوئی تو ہوتے ہوتے اعلان کیا، ہم نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچے ان کے ساتھ تھے محمد و ابراہیم، جو ان کو ڈھونڈ کر لائے گا، انعام دیں گے، اکرام دیں گے۔ اس طرح کی بات اس ظالم نے کہی۔ کوفہ والے دروازے تو بند کر ہی چکے تھے، پورا کوفہ خون میں گویا کہ ڈوبا ہوا تھا، ہیبت طاری تھی، سناٹا تھا۔ کوفہ والوں کی بے وفائی قیامت تک تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، لیکن صرف بے وفائی نہیں، بے وفائی کے ساتھ دغا بازی، دھوکہ بازی اور ان کی سوچ کا نچلا پن بھی یاد رکھا جائے گا۔ ادھر وہ لوگ اسی امام مسلم کے ساتھ دھوکہ نہیں کیے، بلکہ ادھر آپ کے بچوں کو ڈھونڈنے بھی نکل گئے۔ حضرت امام مسلم جب حضرت ہانی کے گھر تھے، حالات خراب ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا۔ ادھر رات آدھی گزر گئی، قاضی شریح محمد و ابراہیم کو بلاتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، تو محمد و ابراہیم بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب، آپ جس انداز سے ہمیں چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم یتیم نہیں ہیں قاضی صاحب، آپ یتیموں جیسا سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ قاضی شریح کا جو مولا علی کے شاگرد بھی تھے، ان کا اندر کا صبر پھوٹ پڑا، سینے لگا کر رو پڑے، کہا شہزادو آج تم لوگ یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ظالم ابن زیاد نے تمہیں پکڑنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گرگے چھوڑ رکھے ہیں، اس لیے بہت خاموشی کے ساتھ تم لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ایک قافلہ باب العراقین سے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، تم جلدی سے وہاں چلے جاؤ، میرا بیٹا تمہیں پہنچا دے گا باب العراقین، اور پھر وہاں سے قافلے کے ساتھ ہو لینا اور مدینے جانا، تمہارے نانا کو میرا سلام پیش کرنا۔ ننھے ننھے بچوں نے سنا باپ شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ اکبر، عالم غربت ہے، عالم مسافرت ہے، بچوں نے کبھی دکھ کی خبر نہیں سنی تھی۔ محمد و ابراہیم ایک دوسرے کو مل کر لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ ایسے میں قاضی نے کہا، قاضی شریح کہتے ہیں بچوں تاخیر نہ کرو، جلدی جاؤ کہیں قافلہ نکل نہ جائے، اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جلدی جاؤ، باب العراقین پر قافلہ انتظار کر رہا ہے، جلدی جا کر کے ان بچوں کو، شہزادوں کو وہاں پہنچا دو۔ ننھے ننھے بچے جب اپنے گھر سے نکل کے نانا کے مزار پہ جاتے تھے تو لوگ ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے، مگر آج بچوں کو اکیلے سفر کرنا تھا قافلے کے ساتھ۔ باب العراقین پر وہ قاضی شریح کا بیٹا جب پہنچا تو قافلہ نکل چکا تھا، لیکن قافلے کے گرد و غبار، قافلے کے آثار ابھی نظر آ رہے تھے۔ قاضی کے بیٹے نے کہا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، وہ گرد و غبار۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ناخن تدبیر سے کبھی تقدیر کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیشہ ہو کر کے رہتا ہے، ہمیشہ تدبیر پر خدا کی تقدیر غالب آتی ہے۔ ہوا وہی جو تقدیر میں لکھا تھا۔ ننھے ننھے شہزادے امام مسلم کے شہزادے بیٹے جو اللہ اکبر نواسے تو مولا علی کے تھے اور حضرت عقیل کے پوتے تھے، اللہ اکبر، ایسے ننھے شہزادے کھلتی ہوئی کلیوں کی طرح، کھلتے ہوئے گلاب کی طرح، ان کے حسین خوبصورت چہرے، ان کے کندھوں تک لٹکتی ہوئی زلفیں ان کے نانا کے حسن و جمال کی یاد تازہ کرتی تھی۔ ننھے شہزادوں نے جب کہا گیا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، وہ اس کا گرد و غبار ہے، تو اللہ اکبر، دوڑے دوڑے دوڑے، غبار تو ختم ہو گیا، گرد راہ تو نگاہوں سے اوجل ہو گئی، مگر قافلہ بھی نظر نہیں آیا۔ راہ اس کے بعد چلتے رہے، بہت دیر تک چلتے رہے۔ راستے میں کبھی کانٹا چپتا تو آہ کر کے رہ جاتے، بے چین ہو جاتے، کیونکہ کبھی کانٹوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ راحتیں تھی، آرام تھا، اطمینان تھا، سکون تھا، عیش و عشرت کے سارے سامان قدموں میں امت محمدیہ نے ڈال رکھے تھے۔ آج اللہ اکبر
اکبر یہ کیسا وقت تھا آلے نبی کی کلیوں پر، اللہ اکبر۔ ایسے میں کوئی آتا ہے اور آ کر کے پوچھتا ہے اے لڑکو کون ہو تم؟ تو سچوں کی اولاد نے سچی سچی بات کہہ دی، ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا، پکڑنے والوں نے چہرے پہ تماچے مارے اور تماچے مار کے کہا ہم تمہیں ڈھونڈتے ہیں اور تم بھاگے جاتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر ایک کے بالوں سے دوسروں کو باندھ دیا گیا اور لے جا کر کے جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا۔ ابن زیاد پلید نے کہا اس لوگوں کو جیل میں رکھو، قید خانے میں ڈالو، میں یزید کو لکھتا ہوں ان بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے، یزید جو بھی حکم دے گا اگر زندہ تو زندہ پہنچائیں، قتل تو یہاں سے قتل کر کے سر پہنچائیں۔ مشکور نامی اس جیل کا داروغہ تھا، اس نے شہزادوں کو دیکھا، اس نے جو ہے ان کی زلفوں کو کھولا اور رات بھر خدمت کرتا رہا اور رات کے آخری پہر میں اپنی انگوٹھی دے کر کے کہا شہزادوں میں تو تمہارے نانا سے شفاعت کا امیدوار ہوں، یہ ظالم تمہیں قتل کر دیں گے، میرا بھائی قادسیہ کا فلاں فلاں ذمہ دار ہے، اس کو یہ انگوٹھی بتانا، یہ راستہ قادسیہ جاتا ہے اور یہ راستہ بہت محفوظ راستہ ہے، اس سے سیدھے 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 چلتے چلے جانا، قادسیہ پہنچ کر میرے بھائی کو فلاں مقام پر وہ تمہیں ملے گا، یہ انگوٹھی بتانا، وہ تمہیں خیر و عافیت سے مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کے مارے، وقت کے ہارے، جب رات بھر چلتے رہے، صبح ہوئی تو اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا اور جب صبح ہوئی تو سوچا ہم تو راستہ بھٹک گئے، لیکن کرے کیا، کل کا حادثہ بے چین کرتا تھا، بے قرار کرتا تھا، چھپنے کو کوئی جگہ نہ تھی، ایک درخت تھا، اس درخت کے اندر ایک جو ہے سوراخ تھا، دونوں جا کر اسی میں دبک کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کوئی آتا تو ڈر جاتے، پتا کھڑکتا بے چین ہو جاتے۔ ایسے میں ایک بوڑھی کنیز جو ہے پانی بھرنے کے لیے آئی، وہاں پر ایک تالاب تھا، جیسی تالاب میں اس نے اپنی مٹکی ڈبونا چاہی تو اس نے دیکھا بڑے خوبصورت چہرے ہیں، ان خوبصورت چہروں کو پلٹ کے دیکھا، بیت کی طرح کانپنے لگے، کہا تم تو اتنے خوبصورت ہو، کوئی شہزادے معلوم ہوتے ہو، باہر نکلو، وہاں انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، کون ہو تم، بتاؤ تم کون ہو۔ لیکن بتانے کی ہمت نہیں تھی، کل سچ بولا تھا تو پھنس گئے تھے اور اب جھوٹ بول نہیں سکتے، سچ بھی نہیں بول سکتے تو کریں تو کیا کریں۔ کہا بتاؤ شہزادے ہو، کس کے ہو، کیا ہو، بتاؤ۔ میں ایک ایسی خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت کی عاشق ہے، تمہاری پیشانی سے اہل بیت کا نور نظر آتا ہے، بولو شہزادو کون ہو تم؟ دونوں نے کہہ دیا ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا، اس نے اٹھایا، چوما، لے گئی اور لے جانے کے بعد اپنی مالکہ سے کہا مالکہ میں تیرے لیے تحفہ لائی ہوں۔ کیا لائی ہو؟ یہ دیکھو مسلم بن عقیل کے بچے۔ اسی وقت اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے کنیز کے سر پہ ڈالا اور کہا نبی کے شہزادوں کو میرے گھر لائی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دونوں شہزادوں کو کی زلفیں درست کی اور اس کے بعد اپنے گھر میں رکھا، کھلایا پلایا، بڑی خدمت کی اور اس کے بعد کہا شہزادوں میں تو تمہاری دادی کی کنیز ہوں۔ اللہ اکبر، بہت محبتوں کا اظہار کیا، لیکن وہی حال یہاں بھی تھا کہ اس کا شوہر جو ہے تلاش کر رہا تھا شہزادوں کو، اور جب رات دیر گئے وہ ظالم آیا، اس کا نام حارث تھا۔ آنے کے بعد وہ آیا تو بیوی نے پوچھا حارث اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا میرا گھوڑا مر گیا، کیونکہ ابن زیاد نے مسلم کے بچوں کو قید کیا، وہ بچے معاذ اللہ بھاگ گئے، میں ان کو ڈھونڈتا رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، میرا گھوڑا مر گیا، پیدل تلاش کیا۔ اس نے کہا ظالم حارث، آل نبی کو تو تلاش کر رہے قتل کرنے کے لیے، ارے چھوڑ۔ اس نے کہا بیوی تجھے کیا پتا، جوڑا ملے گا، گھوڑا ملے گا، منصب ملے گا، مقام ملے گا، اس طرح کی وہ بات کرنے لگا۔ بیوی نے اس کو کھانا دیا، وہ سو گیا۔ ادھر سویا، رات کے آخری پہر میں صبح کے قریب بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو اس نے کہا کون رو رہا ہے؟ ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں ہیں، یہ ننھی ننھی آوازیں کیسی؟ کہا ارے تیرے کان بج رہے، تو سو جا، تو تھکا ہوا ہے۔ ادھر بچے کیوں رو رہے تھے؟ دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا اور ایک بڑے شہزادے حضرت محمد ابن عقیل مسلم ابن عقیل کہتے ہیں بھیا اٹھو، ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی کم رہ گئی ہے، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا نانا جان ہے، مولا علی ہے، سیدہ کائنات ہے، امام حسن ہے، اور ابا پہنچے تو نانا نے فرمایا مسلم تم تو آ گئے، شہزادوں کو کہاں چھوڑا ہے؟
बच्चों को कहाँ छोड़ा है? तो अब्बा जान कहने लगे आका बस अब वो थोड़ी देर में आते होंगे, वो भी आ जाएंगे और हमारे साथ वो भी हौज़े कौसर पे हाजिरी देंगे। भाई ने कहा, हज़रत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह की कसम यही ख्वाब हूँ बहू मैंने भी देखा है। इसका मतलब हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। दोनों शहजादे एक दूसरे को मिल मिल कर पकड़ पकड़ कर रोते हैं, रोने की आवाज़ बुलंद होती है। ऐसे में जो है वो उसका शौहर, उस खातून का शौहर हारिस आता है और दरवाज़ा खोलता है और खोलकर पूछता है कौन हो? सोचा ये हमारे मुहिब्बों का घर है। बता दिया मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे हैं। सुनना था, चेहरे पे तड़ातड़ तमाचे मारे गए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ बाहर और मेरा घोड़ा भी मर रहा है, मैं थक भी रहा हूँ और तुम मेरे घर में मज़े ले रहे हो। बीवी ने बहुत समझाया लेकिन जालिम ने दोनों को बांधा और बांध करके अपने जो है वो घोड़े के आगे डाला और डाल करके घोड़े को खींच करके ले जाने लगा फुरात के किनारे। बीवी ने बचाने की कोशिश की, बीवी के सर पे उल्टी तलवार मारी, वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़ी। इसी तरीके से गुलाम ने बचाने की कोशिश की, उसको भी मारा, वो भी गिर के बेहोश हो गया। और दोनों बच्चों को लेकर के अल-मुख्तसर ये कि फुरात के किनारे ले जाकर दोनों नन्हे शहजादे हज़रत मोहम्मद और इब्राहीम को ले जाकर के उसने कत्ल का मंसूबा बनाया। लेकिन जैसे कत्ल करने लगा हाथ कांपते थे। ऐसे में उसकी बीवी को होश आया, फिर बचाने आई, बहुत कोशिश की, बेटे ने भी कोशिश की, बीवी ने भी कोशिश की। दुनिया उसके दिमाग पे छाई हुई थी, दुनिया की दौलत उसके दिमाग पे छाई हुई थी, इसलिए उस जालिम ने सबको मार पीटा। और आखिर में जब बच्चों पे तलवार उठाया तो नन्हे नन्हे बच्चों में से मोहम्मद कहते थे पहले मुझे कत्ल कर दे ताकि भाई का दुख न देखूं। इब्राहीम कहते थे पहले मुझे कत्ल कर दे ताकि भाई का दुख न देखूं। जालिम ने कहा दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है, मैं तुम दोनों को एक साथ कत्ल करता हूं। और तारीख के औराक गवाह है कि उस जालिम हारिस ने दोनों शहजादों को एक ही बार में, एक तलवार के वार में शहीद कर दिया। नन्ही नन्ही गर्दनें उड़ गई और उसके बाद जिस्म जो है जमीन पे तड़पने लगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दीन बचाने निकलने वाले नबी के खानदान के साथ ये सलूक हुआ, ये अंदाज हुआ। और उसके बाद दोनों शहजादों का सर लेकर इब्न जियाद बदनेहाद बानी फसाद उस पलीत के पास पहुंचा और कहा मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूं। क्या तोहफा है? देख तो सही। जब शहजादों का सर देखा, कहा ये क्या? तो कहा ये मुझे मिल गए थे, मैंने कत्ल कर दिया। अरे तूने क्यों कत्ल किया? मैंने तो यजीद के पास लिख भेजा कि इनके बारे में क्या हुक्म है, अब अगर वो जिंदा मंगाएगा तो मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? तूने मेरी इजाजत के बगैर कत्ल क्यों किया? तो कहा मुझे डर था कि कोई छीन न ले। अरे छीनने का डर था तो मुझे लिखता, मुझे कहता, अपना कोई नुमाइंदा नामाबर मेरे पास भेजता, मैं फौज भेज करके खामोशी से बुलवा लेता। तूने अपनी मर्जी से ये क्यों किया? मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? और उसके बाद गुस्से में आकर कहा तूने तो मुझे फंसा दिया। और फिर उसने सब पर नजर डाली और नजर डाल करके उसमें एक शख्स को पहचाना, वो मुहिब्बे अहले बैत था। उसको कहा तू इसको लेके जा, इनाम क्या तू इस जालिम को, इसको भी ले जा, फुरात के किनारे इसको भी कत्ल कर दे। जब फुरात के किनारे ले करके गया तो क्या देखा, अल्लाह अकबर, दो नन्हे नन्हे धड़ वहाँ पर पड़े हुए हैं और कुछ लोग बेहोश पड़े हुए हैं। इस जालिम को वहाँ पर मार डाला गया, कत्ल कर दिया गया, यानी कुछ मिला नहीं। कहने वाले ने इसीलिए कहा न इधर के रहे न उधर के रहे। अहले बैत की बेवफाई ने दुनिया में भी जलील किया, आखिरत में भी जलील किया। और इस तरीके से फिर दोनों शहजादों को फुरात के किनारे दफन कर दिया गया। आज भी हज़रत मोहम्मद और इब्राहीम की कब्रें फुरात के किनारे पर मौजूद है। फुरात तो अब काफ़ी दूर हट गया है लेकिन बहरहाल कब्रें वहाँ पर मौजूद है।